ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں تو اس میں سے سچا فرقہ پہچاننا ہو تو وہ میرا سچا فرقہ ہوگا، وہ میری جماعت ہوگی جو وہی کام کرے گی جو صحابہ کرتے ہیں۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ 100% اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ وہ 73واں۔ لیجیے ناظرین و سامعین اکرام، یہ جو مائنڈ روسٹر میر ہیں ایک ٹانگ والے، اب کیا کہیں ان کی بات کا، برا منائیں۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو جہنمی قرار دے دیا اس بات پہ، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ 73واں فرقہ نہیں ہو۔ اچھا چلے، آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ 73واں فرقہ نہیں ہے، اور آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قادیانی جماعت ہے یہ 73واں فرقہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جنتی فرقہ ہے، جنتی جماعت ہے۔ اچھا مگر آپ کی بات اور آپ کے بانی جماعت احمدیہ کی بات تو ملتی نہیں ہے۔ ہمیں آپ نے کیا جہنمی کرنا ہے کہہ کے؟ آپ تو اپنے مرزا صاحب سے لڑ رہے ہیں اور مرزا صاحب کو جھوٹا کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب تو آپ کو 73 میں شامل ہی نہیں کرتے، وہ تو آپ کو پہلے ہی نکال کے باہر پھینک چکے ہیں۔ آپ ہیں کہ مرزا صاحب کو کہتے ہیں نہیں آپ جہاں مرضی جائیں، ہم نے 73 میں گھسنا ہی گھسنا ہے، وہ تو آپ کو پرے کر گئے ہوئے ہیں۔ چلیے اگر آپ گھسنا چاہتے ہیں تو پھر سنیے مرزا جی کیا کہتے ہیں 73 کے بارے میں۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی ان چیز کا آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا جو آپ کے مرزا جی نے کہا ہے۔ تو حوالہ پیش کروں، میں نے پہلے کہا تھا، آپ سمجھے نہیں نا۔ چلے مجھے امید ہے کہ آئندہ کے لیے آپ سمجھ جائیں گے سارے ہی کہ اللہ کے فضل سے جب بھی رضائی بھتیجے سے بات کر رہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے۔ اب سنیے کس طرح مرزا جی نے آپ کو باہر نکالا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17، ٹھیک ہے، والیوم 17 کا پیج نمبر ہے 226 226۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے، جب مرزا صاحب کا دور چل رہا تھا تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہا بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات۔ ابھی ان الفاظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے مربیان، اور جتنے بھی مرزا صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ غور کریں کہ مرزا صاحب آپ کو اس چیز میں شامل کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور ہر قسم کے شرک خدا کی ذات، ہر قسم کا جو شرک ہے جو خدا کی ذات پہ کیا جاتا ہے، اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب، جتنے گروہ در گروہ مذہب کہہ رہے ہیں وہ پلید مذہب ہیں جو 73 تک پہنچ گئے ہیں۔ کہاں تک؟ چلیں آپ کہتے ہوں گے باہر رہتے ہیں آپ کو 73 کی سمجھ نہ آئے، ابھی آپ نے ویسے 73 کا لفظ بولا ہے تو اسے بڑے پیار میں بس بتا دو انگلش میں کیا کہتے ہیں، 73۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شرک ہے، ہزارہ بدعات ہیں، بے شمار ناپاک رسومات ہیں، اور یہ جتنے گروہ در گروہ پلید مذہب ہیں جو 73 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب بتائیے آپ اس 73 میں شامل ہیں کہ نہیں، کہ آپ اس سے باہر ہیں؟ اگر آپ باہر ہیں تو پھر آپ اس حدیث کی زد میں آتے ہی نہیں ہیں، پھر تو آپ کا اپنا ہے وہ 73 کی 74واں فرقہ بن گیا، جتنا بن گیا پیدا ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر آپ 73 میں ان ہوں گے تو پھر آپ صاحب کے آپ یہ مرزا صاحب کا لیبل آئے گا۔ چلیے اسی کتاب کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر نہ کہیے گا ایک حوالہ دیا، میں دوسرا بھی دے دیتا ہوں۔ چلیے دوسرا میں اس کا پیج نمبر ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کھل گیا جی، یہ پیج ہے جی 456۔ اب سنیے، مائنڈ کر گئے، نام بھی مائنڈ ہے نا، نہ مائنڈ کریں، مرزا صاحب فرما رہے ہیں
یہ میری باتیں نہیں ہیں, سنیے. اور ویسے بھی بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے نعوذ باللہ کہتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو آپ پہ تو صرف نزول ہو گیا ہوگا. کس کا کوئی درشنی چلیں چھوڑیں اس بات کو, آگے چلتے ہیں. اس میں مرزا جی لکھتے ہیں, تو کہاں غائب ہو گیا, ہاں جی یہ آ گیا جی. کہتے ہیں بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے بہم تقسیم کر رکھی ہیں, 73 نے, آپ شامل ہیں اس میں؟ اگر شامل ہیں تو پھر آپ نے بھی حدیثوں کو بوٹی بوٹی کیا ہوا ہے. آپ تو ویسے حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو حدیثیں میری وحی کے معارف نہیں ان کو میں ردی کی طرح نعوذ باللہ پھینکتا ہوں. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. تو آپ بتائیے اگر آپ 73 میں شامل ہیں تو پھر آپ نے بھی حدیثوں کو بوٹی بوٹی کی ہے. حوالے اور بھی 2-4 میرے پاس ہیں, مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا صاحب نے آپ کو کس طرح ان 73 سے باہر نکال دیا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب جائیں جہاں مرضی, ہم نے تو 73 میں شامل ہونا ہے, اور شامل ہوں گے تو پھر اس زمرے میں بھی آئیں گے. حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ 73 فرقے جو ہیں یہ قرون ثلاثہ کے بعد بن چکے تھے, یعنی قرآن کی 3ری صدی جب گزری ہے تو 73 فرقے بن چکے تھے. اب پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 3ری صدی میں تو مرزا صاحب کا نام و نشان نہیں تھا, ان کے آباء و اجداد کا نام و نشان نہیں ہوگا. مرزا صاحب نے ویسے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, یقین کیجئے, اور ویسے آپ کا ہی حوصلہ ہے کہ پھر بھی آپ مرزا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنے حقائق آپ کو ہم دکھاتے ہیں پھر بھی آپ مرزا صاحب کے پیچھے لگے ہیں. تو امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ 73 کے اندر شامل نہیں ہیں. ایسے مرزا صاحب نے کھینچ کے آپ کو باہر نکالا ہے. چلیے آگے سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. آپ وہ کام کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے. 100% اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ وہ 73واں فرقہ یا وہ گروہ یا وہ جماعت نہیں ہے کہ جس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہے. آپ جہنمیوں میں چلے گئے. وہ اسکرین صرف شیئر کر دیں, میں نے بات نہیں کرنی, وہ 4 پائی میں نے وہ نکال کے رکھا ہے جو پلنگ کا معنی 4 پائی لکھا ہے. میں نکالنے لگا تھا, جزاک اللہ آپ نے نکال دیا, میں بھی وہی نکالنے لگا تھا. جی یہ پیارے بھائیوں محترم ناظرین کے دیکھ لیں جی, علامہ شمس الدین صاحب وہ کہتے ہیں جی میں بیگ کھولتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, زپ کھولتا ہوں. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم یہ تحقیق ہی کر لیتے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ کہے کہ میں بعض لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. تو یہ دیکھیں پلنگ صرف گوگل میں ڈال لیتے تو نیچے اس کا مطلب نکل آنا تھا بڑی چارپائی. تو شمس الدین صاحب وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو بڑی چارپائی ہے نا, بڑے بڑے پایوں کی اونچی چارپائی جو نوار یا بان سے بنی جاتی ہے, وہ جو بڑی چارپائی ہے نا اس کو اردو میں پلنگ بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا ساڑھنا رہو گے تو عیش کرو گے, کچھ نہ کچھ آپ کو عقل مندی کی باتیں ہم بتاتے ہی رہتے ہیں. لیکن بہرحال آپ جہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بہرحال شمس الدین صاحب آپ کو ہم نے کافی وقت دیا, جزاک اللہ, آپ تشریف لے کے آئے, آپ کے سوالات تھے ہم نے لیے. اور یہ دیکھ لیں آپ جب تک یہاں پہ تھے ہم نے, اب آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو بھی ہے آپ, اچھا میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں, لیکن آپ نے معذرت کرنی ہے کہ جو آپ نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں اور کوئی نئی سٹوری نہیں چلے گی. جی شمس الدین صاحب آخری چانس ہے, معذرت کر لیں جلدی سے. جی ان کا مائک کھول دیں. جی شمس الدین صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سنیے بات میری. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کے بھی 4 پائے موجود ہیں, تو میں اس کو بھی پلنگ سمجھتا ہوں. آپ کی دلیل ایسی, آپ کی دلیل چلے بات سن لیجیے گا, بات سن لیں جزاک اللہ, بات سن لیں. تو میں آپ کی ٹیکنیک سمجھ گیا کہ جس کے بھی 4 ایسے پائے ہوں اور وہ پلنگ ہی ہوتا ہے یا 4 پائی ہوتی ہے, تو میں اس کا مطلب ہے
इसे अब कुर्सी चेयर नहीं कहता, जिसपे आप बैठे हैं, इसके कितने पाए हैं डॉक्टर साहब? कि ये गोल रिवॉल्विंग चेयर, इसके नीचे व्हील है। व्हील है, इसको क्या कहेंगे? गाड़ी कहते हैं इसको? गाड़ी कहते हैं इसको? व्हील पता है ना किसको कहते हैं? गाड़ी कहते हैं इसको, जमाते हैं डॉक्टर साहब वक्त जाया हो रहा है लोगों का। अच्छा चलिए, मैं बताता हूँ, आप बोलते हैं तो वक्त जाया नहीं होता। मैंने माइंड ऑफ सुनील साहब का देखा 12 मिनट में लेक्चर दिया है। शमसुद्दीन साहब मेरी बात सुने, कम से कम इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमने आपको इतना लंबा वक्त दिया है, आपको हमने एक मिनट हमने बार बार चांस दिया कि आप कोई सवाल करें, कोई मुदल्लल सवाल करें, कोई ऐसा सवाल करें जिसका मतलब कोई तुक भी बनती हो। सब दोस्तों ने देख लिया कि शमसुद्दीन साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से, मैं क्या कहूँ, क्या ये कह दूं कि कितने पानी में है, काफी वक्त दे दिया है। पीछे दोस्त जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपको मैंने ये कहा था कि हम आपके पीछे आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जाते जाते आखिरी बात मैं कह देता हूँ, वो जो आपने कहा था हमारे सलीम मीर भाई ने कि आप कादियान को काफ के साथ लिखते हैं, तो हम मुझे किसी भाई ने बार बार ये बताया है कि क्यों ना हम भी शमसुद्दीन साहब को सीन के साथ लिखा करें, तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा, आपके तशरीफ डॉक्टर साहब एक बात सुनिए, जाने से पहले, रिमूव करने से पहले एक बात सुन लीजिए जी। जी। ये जो अभी सलीम मीर साहब कह रहे थे ना, बार बार इन्होंने गर्दान गांधी है कि जी वो यहूदी तबाह लोग, तो सलीम मीर साहब से कहिएगा मिर्जा साहब की किताब पढ़े, उन्होंने कहा था वो कादियान में लोग पैदा हुए हैं, ठीक है जी जी, यानी इसी साइड का जिक्र है। तो चले बरल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आन करीब मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं, और मैं इस तरह नहीं करूंगा जिस तरह 4 5 6 बंदे इकट्ठे किए, 2-2 मिनट दिए चस्के लिए, नहीं, अकेला ही करूंगा। एक बंदे को ऐड करूंगा, सलीम मीर साहब के लिए आइएगा, जिस मौजू पे इनका दिल करे, इनको सिर्फ टाइम मिलेगा, ताकि ये शिकवा ना करें कि टाइम नहीं मिलता। जिसका दिल करे वो आए, और जो मौजू रखा होगा उस पर कलाम करे। अच्छी बात, और बहुत टाइम सारे इजाजत। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए आपका, अगर आप इजाजत दें तो एक हवाला सिर्फ मैं पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर। डॉक्टर साहब, मैंने इनबॉक्स में आपको एक हवाला भेजा था, वो किताब का नाम है दीन इस्लाम और कदीम हिंद।